تھے ملک بھر کی فضا سوگوار ہے۔ ترلائی کلاں امام بارگاہ دھماکے کا ایک اور زخمی پیمز اسپتال میں دم توڑ گیا ہے۔ 22 سال کے عباس مہدی کا تعلق تلہ گنگ سے تھا۔ شہداء کی تعداد 33 ہو گئی ہے۔ مختلف مقامات پر شہداء کی نماز جنازہ کی ادائیگی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہمیشہ خودکش بمبار مسلمان ہی کیوں؟ وجہ سنی شیعہ نہیں، وجہ غلط تعلیمات ہیں، اور یہ تعلیمات دینے والے ہیں کون؟ راولپنڈی خودکش حملے کی تحقیقات کا دائرہ وسیع۔ حملہ آور کی جانب سے 2 فروری کو مسجد کی ریکی کا انکشاف۔ یاسر نامی دہشت گرد پشاور کا رہائشی تھا۔ 1.5 سال قبل گھر سے غائب ہوا۔ کبھی کبھار گھر والوں سے فون پر بات کر لیا کرتا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ ترلائی کی مسجد میں دھماکہ خودکش بمبار کی شناخت ہو گئی ہے۔ حکومتی ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ خودکش بمبار نے افغانستان سے دہشت گردی کی تربیت لی۔ یہ وہ ریاست دشمن طبقہ ہے جو سارا سال ایک ہی بات رٹواتا ہے بچوں کو کہ شیعہ کافر ہے، اور جب یہ دہشت گرد طبقہ شیعہ مسلمانوں کے خلاف ان دہشت گردوں کو کہ جو ان کی تعلیمات سے گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں افغانستان بھیج کر اپنی رہی کسر تربیت کی وہاں سے پوری کر کے یہاں آ کر ملک پاکستان میں دہشت گردی کر کے اپنا یہ سفر جہنم کی جانب جاری رکھتے ہیں۔ مختلف لوگوں کے ناموں سے منصور ہیں، کوئی پنجابی شاعر کے نام پہ ہے، کوئی کسی نام پہ ہے۔ بڑی کچھ نہیں، یہ ظالم نے ایک الگ گروہ، مگر ان کا جادو کچھ چل گیا، دفاع صحابہ کے نام پر ان کو بیوقوف بنا لیا۔ حالانکہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سنی کسی کتاب میں لکھا کہ معاویہ بھی کوئی جنازہ ہوا، مجھے تو اس میں کوئی سنی نظر نہیں آیا۔ سنی یعنی مولوی، عوام تو ہوگی، ظاہر مسلمان نہیں سمجھتے، اور یہ جو کنڈیم بھی کر رہے ہوتے ہیں اوپر سے، اور بڑے احتیاط سے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اتنے لوگ جاں باحق ہو گئے، لقمہ اجل بن گئے، شہید کا لفظ نہیں بولیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی پبلک کو تو رٹایا ہوا ہے شیعہ کافر۔ تو وہی پبلک پوچھے گی کہ جب آپ کیمرے میں آئے تو اب آپ جو ہے وہ ان کو شہید کہنا شروع ہو گئے ہیں، کل تک تو آپ کہہ رہے تھے شیعہ کافر۔ اس وجہ سے اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ شہید کا ورڈ استعمال کر سکیں، یا اعلانیہ کو بڑا عالم آ کر جنازہ پڑھ لے۔ بل ہم اپنے پلیٹ فارم سے ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے لعنت اللہ علی الظالمین، ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، کہ جنہوں نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی یا اس سے پہلے جتنی ایکٹیویٹیز پرفارم کی، خواہ وہ ٹی ٹی پی ہو، ٹی ٹی اے ہو، بی ایل اے ہو، یا یہ داعش ہو، یہ سب کے سب ماڈرن خوارج ہیں۔ اب سوال یہ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ایسے حالات میں؟ اب ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم دشمن کے بچوں کو مل کر پڑھائیں اور بتائیں اور سکھائیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل تعلیمات کیا ہیں، ان کی سیرت کیا ہے، ان کی سنت کیا ہے، کہ جس کی پیروی کرنے سے ہم اصل اہل سنت اور اصل ہم شیعہ اہل بیت بن سکتے ہیں۔